دہلی میں ایک شہنشاہ لیٹا ہے جس کا نام ہے نظام الدین محبوب الہی. آپ کبھی گئے ہو, نہیں جانا ہو تو جانا. کیا نام ہے؟ نظام الدین محبوب الہی. شہنشاہ ہے وہ دلی کا. ان کا ایک مرید ہے, نام ہے میر خسرو. بات کر رہا ہوں محبت. اور میری تقریر کے بس یہ 7-6 منٹ باقی ہیں بس, اور 6 منٹ ہو گئے تو میری تقریر 1.25 گھنٹہ سے اوپر نکل گئی. یہ محبت ہے آپ لوگوں کی. تقریر بہت لمبی ہو گئی, بڑے دل سے بولا. اللہ سلامت رکھے. توجہ کرنا. میر خسرو بہت بڑے شاعر بھی ہیں, اور فارسی کے شاعر. یہ کلکتہ کا جو شہزادہ تھا اس نے مشاعرہ کرایا, میر خسرو کو بھی بلایا. یہ ونر رہے مشاعرے کے. کیا رہے؟ ونر, یعنی جیتے, 1 نمبر آئے. انہیں جو انعام ملا, اتنا انعام ملا, کئی خچر سونا چاندی کے سکوں سے بھر کے دے دی. کیا دے دیا ذرا بولو نا یار. سونا چاندی کے خچر بھر کے دے دیے. یہ چلے کلکتہ سے سونا چاندی کا خچر لے کے. ادھر ایک شخص کی لڑکیاں جوان تھی, وہ دلی میں آیا لوگوں سے مانگنے کے لیے کہ میری بیٹی کی شادی کرنا, مجھے کچھ دے دو. ٹھیک ہے, غریب تھا. کسی نے کہا تھوڑا تھوڑا کس کس سے مانگے گا, کب تک مانگے گا, ایک در بتا دیں وہاں چلا جائے, ایک بار میں کام ہو جائے گا. کہا وہ در تو بتا. کہا شہنشاہ دہلی نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں چلا جا. میاں جب اللہ والے دیتے ہیں تو چھپر پھاڑ کے دیتے. ان کی بارگاہوں سے جب ملتا تو پھر ایسے ہی ملتا. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, ایسے ہی ملتا. سبحان اللہ بولو نا یار, سبحان اللہ. یار میں تو دعا کر رہا ہوں تمہارے لیے, اللہ تمہیں جنتی بنا دے, کروڑپتی بنا دے. ایسے ملتا. یہ بس محبتوں کی باتیں ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو معرفت کی ہوتی ہیں, کچھ تصوف کی ہوتی ہیں, سمجھ میں نہیں آتی, لیکن کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے نا تو میں عام آدمی بھی تصوف کی باتیں کر دیتا ہوں, پھر سب سمجھ لیتے ہیں. یہ آیا نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں, چہرہ دیکھا تو کچھ مانگ ہی نہ پایا. چہرہ دیکھا نا تو دیکھتے ہی رہ گیا, مانگا ہی نہیں, بھول گیا اپنی حاجت کو. لڑکیاں بھی جوانے کے شادی کرنا, بس وہیں قدموں میں پڑا رہا. وضو کرتے حضور تو لوٹا بھر کے دے دیتا, آتے تو جوتیاں پہنا دیتا, بس وہی خدمت کرتا رہا, مانگا ہی نہیں, پڑ گیا. ایک دن نظام الدین محبوب الہی خوش ہوئے, اور جب خوش ہوئے تو بولے یار آج تو نے من چنگا کر دیا, بتا مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے, اچھا مانگ کیا مانگتا ہے, من چنگا ہو گیا. سبحان اللہ. جب یہ کہا مانگ تو کیا مانگتا ہے, تو اسے اپنی بیٹیوں کی یاد آ گئی. آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار میری 2 بیٹیاں جوان ہیں, مجھے دونوں کی شادی کرنا تھی. سرکار میرے پاس کوئی اثاثہ نہیں تھا, میں دہلی میں بھیک مانگ رہا تھا, آپ کا دروازہ بتا دیا, آپ کو دیکھا تو بھیک بھول گیا. سرکار میری بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہوں گی, جوان ہیں, ان کے ہاتھوں میں مہندیاں رچائی جانی ہے. سرکار مجھے کچھ نہیں چاہیے, اتنا دے دو کہ میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے. یار محبت میں آتے ہو تو سب کچھ ملتا. میں نے کیا کہا تھا, محبت میں بیٹھو, دل میں سچی اگر کوئی جائز تمنا لے کے بیٹھنا, اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ. مذاق نہیں, حقیقت ہے. جب بات محبت میں آتی ہے نا تو سب کچھ ملتا ہے. پھر نظام الدین محبوب الہی نے کہا پہلے کیوں نہیں کہا. کہا سرکار آپ کی صورتیہ کیا دیکھی, میں بھول گیا تھا. میرے سرکار نے فرمایا اچھا یار, قلندروں کے تو مزاج بھی قلندر ہوتے ہیں, ان کی سوچ الگ ہوتی ہے. جہاں سے دنیا والوں کی سوچ ختم ہوتی ہے, اللہ والے کی شروع ہوتی ہے. نظام الدین محبوب الہی نے کہا جن جوتیوں کو روزانہ اٹھاتا پھرتا تھا, جن جوتیوں کو روزانہ صاف کر کے میرے پیروں میں پہناتا تھا, جا ان میں کی ایک جوتی لے جا, تیری بیٹی کی شادی ہو جائے گی. دونوں بھی نہیں دی, ایک جوتی. توجہ کرو میرے بھائیوں, یہ چڑھ رہے ہیں, چڑھ جائیں گے, ٹھیک ہے, چڑھ جائیں گے, لیکن آپ میری بات سن لیں ذرا. یار دونوں بھی نہ دی ایک, اور جوتی نئی بھی نہیں پرانی تھی. لیکن یار اب کیا کرتا, اتنی بڑی بارگاہ میں کیسے کہہ دیتا حضور ایک پرانی جوتی سے 2 بیٹیوں کی شادی کیسے ہو جائے گی, جہیز بھی چاہیے, کھانا دانا بھی چاہیے, کیسے ہو جائے گی بھائی بولو, کیسے ہو جائے گی. لیکن یار نہ بولا, چپکے سے اٹھایا, لے آیا. دل میں یہی سوچ رہا تھا, یہی ارمان تھے, یا اللہ یہ پرانی جوتی اسے فروخت بھی کروں گا تو ایک وقت کا کھانا مشکل سے ملے گا.
یا اللہ یہ تیرے ولی نے، تیرے نیک بندے نے، تیرے محبوب کے محبوب نے مجھے نذرانہ تحفہ دیا، 2 بیٹیاں جوان میرا انتظار کر رہی ہیں، اتنے دنوں کے بعد گھر میں جاؤں گا۔ میری بیٹیوں نے پوچھا باپ شادیوں کا کیا انتظام کر کے لایا، تو میں اپنی بیٹیوں کو جواب کیا دوں گا؟ کہیں میری محبت آج مجرم نہ بن جائے۔ بہت بڑا جملہ ہے، ذرا جملہ سنیے۔ نظام الدین سے محبت تو کر بیٹھا، بیٹیاں کہیں گی شادی کا کیا انتظام ہے؟ اگر میں نے یہ کہہ دیا نظام الدین کی محبت میں وقت گزار کے آیا تو کہیں محبت مجرم نہ بن جائے۔ بیٹیاں یہ نہ کہتے نظام الدین سے محبت کر کے بیٹیوں کی شادی کو بھول گیا تھا۔ وہ کون سا ولی ہے جو بیٹی کی شادی کو بھلا دیا تجھے؟ کہ آج میرے شیخ کی محبت مجرم نہ بن جائے، یا اللہ تو میری لاج رکھنا۔ لوگوں محبت تھی دل میں، یہ احساس نہیں تھا کہ شادیاں نہیں ہوں گی، یہ احساس تھا کہ بیٹیوں نے سوال کر لیا تو شیخ کی محبت کہیں داغدار نہ ہو جائے۔ اب بھی اگر خیال تھا تو شیخ کا خیال تھا، اب بھی اگر خیال تھا تو اپنی محبت کا خیال تھا۔ ہائے ہم کیسی محبت کر کے دنیا میں ڈوب گئے، آؤ ذرا محبتیں دیکھنا ہے تو دیکھو۔ دلی سے باہر نکلا، بیابان تھے، جنگل تھے اس وقت تو دہلی کے، نکلا یار، بیٹھ گیا، جوتی کو لے کے بیٹھ گیا، چلتے چلتے تھک بھی گیا تھا، اسے تھوڑا سا آرام بھی کرنا تھا، بیٹھ گیا، جوتی ہاتھ میں ہے، تصور ہے بیٹیوں کا، ہائے شیخ کی محبت آج مجرم نہ ہو جائے۔ ادھر سے کلکتہ کا مشاعرہ جیت کے سونا چاندی کا انعام لے کے میر خسرو آ رہے تھے۔ جس جنگل میں یہ جوتی والا ٹھہرا تھا اسی جنگل میں میر خسرو کا قافلہ ٹھہرا تھا۔ اب کچھ باتیں میں نے کہا میں تصوف کی کر جاتا ہوں، اب میں یار دل کر رہا تو آج میں کر رہا ہوں، ورنہ میں تصوف کی بات ہر محفل میں نہیں کرتا، نہیں سمجھتے لوگ، لیکن آج آپ سمجھو نہ سمجھو لیکن کر کے جاؤں گا، اس لیے کہ بات محبت کی چل گئی تھی۔ میر خسرو جب اس جنگل میں ٹھہرے تو بولے بوئے مرشد می آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ آج میرے شیخ کی مجھے بو آ رہی ہے، نظام الدین کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا خسرو ابھی تو دلی دور ہے، یہاں کہاں سے آ گئی؟ کہا آ رہی ہے، تم بیٹھو میں بو کو تلاش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا۔ کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا۔ اب توجہ کرو توجہ کرو توجہ کرو لوگوں، ایسی پی کے آیا تھا کہ مست تھا، اور خسرو بھی ایسی پی کے گئے تھے کہ مست تھے۔ یہ جوتی لے کے بیٹھا تھا، یہ جوتی ڈھونڈنے نکلا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو بات محبت کی، وہ جو 6 منٹ دیے تھے وہ بھی پورے ہو گئے، وہ بھی پورے، مگر بات اب بھی رہ گئی، ہائے وہ بھی پورے ہو گئے۔ بات پوری کر دوں، اجازت ہے نا؟ چلو یار ٹائم کون سا کرائے کا ہے، ہم تو یار نبی کے غلام ہیں نا، بیٹھے یار، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ، خسرو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جوتی والے تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ وہ تو خوشبو لے کے جا رہی تھی نا، بوئے یار لے کے جا رہی تھی نا۔ ہائے 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 ہائے، جب میرے نبی کی کبھی زلف لہراتی تھی تو پوری ہوائیں اور جو فضائیں ہوتی تھی وہ مشکبار ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جن گلیوں سے آمینہ کا لال گزر جائے وہ گلیاں معطر ہو جاتی تھی۔ صحابہ جاتے تو پتہ نہ پوچھتے، خوشبو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خوشبو کے ذریعے نبی کو ڈھونڈ لیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ، خسرو نے دیکھا بیٹا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بولا دلی سے۔ خسرو بیٹھ گئے، بس یہی ہے، پکڑا گیا، یہی ہے جو بھی کچھ ہے۔ کہاں گیا تھا دہلی میں؟ بولا مت پوچھ۔ کہاں سے آ رہا؟ کہا شیخ کے پاس سے۔ کس شیخ کے پاس سے؟ کہا نظام الدین محبوب الہی کے پاس سے۔
اتنا کہنا تھا تو خسرو نے گلے لگا لیا، آنکھوں کو چوم لیا، ہائے ان آنکھوں میں میرے شیخ کے جلوے بسے ہیں، ذرا بوسے تو لینے دے۔ ہائے 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 ہائے، ذرا بوسے تو لینے دے، آنکھوں کے بوسے لے لیے۔ کہنے لگا میرے شیخ کے پاس سے لایا کیا ہے؟ خوشبو بتا رہی ہے کوئی شیخ سے جڑی ہوئی چیز تیرے پاس ہے۔ خوشبو یہ بتا رہی ہے کہ وہ چیز ہے جو میرے شیخ کے جسم سے ٹچ ہے، مس ہے۔ جوتی نکالی، شیخ کی جوتی لایا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میر خسرو نے کہا اجازت دے دے، ذرا سر پہ رکھ لوں تھوڑی دیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ سر پر رکھنے کو جو مل جائے نہ لینے یار، پھر کہیں تاجدار ہم بھی ہیں۔ رکھ لی اور رکھنے کے بعد میں پھر معلوم ہے کیا بولے؟ بولے ایک بات کہوں اگر برا نہ مانے تو؟ یہ بھی موڈ میں تھا، کہنے لگا خسرو کہہ دے۔ کہنے لگا جوتی بیچے گا؟ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، یار بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار یہ تو حقہ بکا رہ گیا۔ کہنے لگا خسرو کہ تیرے بازاروں میں پرانی جوتیاں بھی بکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ خسرو بولا تو نہیں جانتا، یہ وہ جوتی ہے، یہاں تو یہاں، یہ تو اس بازار میں بھی بکے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خریدار ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگا خسرو ہاں بیچوں گا، مجھے تو ضرورت ہے، بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خسرو بولا بتا قیمت۔ بولا کیا بتاؤں، پرانی ہے، جو چاہے دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار قیمت ہی کیا بتانا، جو چاہے دے دے۔ زندہ باد۔ خسرو بولا نہیں بتا، بولا جو چاہے دے دے، بتاؤں گا نہیں، جو تو چاہے وہ دے دے، رکھ لوں گا چلا جاؤں گا، مجھے تو پتا ہے ایک جوتی ہے بکنا کتنے میں۔ خسرو نے کہا جو میرے سونے چاندی سے لدے خچر ہیں لاؤ۔ لدے خچر لائے گئے۔ خسرو بولا اس جوتی کی قیمت تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن چھوٹا سا ایک نذرانہ ہے، اگر اس کے بدلے قبول کرے، کلکتہ کا مشاعرہ جیت کے آیا ہوں، سونا چاندی کا خچر ملا ہے، اگر قبول کرے تو سارے سونا چاندی کے خچر تو لے لے، یار کی جوتی مجھے دے دے۔ نعرے تکبیر، بس رنگ میں آئے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ سارا نذرانہ تو لے لے اور یار کی جوتی مجھے دے دے۔ یہ اس کی قیمت تو نہیں ہو سکتی، مگر چھوٹا سا ہدیہ ہے، چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اللہ اللہ، اسے تو بیٹی کی شادی کی ضرورت تھی۔ جب خسرو کا یہ جملہ سنا تو اب جو جوتی لایا تھا، جوتی کو چومتا جا رہا ہے، جنگل میں بیٹھ کے جھومتا جا رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار عالم کیا ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یار تم بول نہیں پا رہے، یہاں اربوں خربوں کے سودے ہو گئے۔ یار یہ جوتی کیا ہے، ذرا غور کرو، جھومتا جا رہا تھا، جنگل میں صدائیں بلند کرتا جا رہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے گی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی۔ جوتی لے لی خسرو نے، سارا انعام دے دیا۔ خسرو پہنچا دلی، وہ پہنچا گھر۔ خسرو جب سب سے پہلے شیخ کی بارگاہ میں، یار شیخ کی بارگاہ میں جانا تھا نا یار، مشاعرہ ونر مشاعرہ جیت کے آ رہے ہیں تو شیخ کی بارگاہ میں نہ جائیں گے؟ قدم بوسی کے لیے جب شیخ کی بارگاہ میں پہنچے، جب دہلی کے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچے، سلام ہوا، وعلیکم السلام۔ سرکار نظام الدین بولے خسرو آ گئے؟ جی سرکار آ گیا۔ کیا رہا تمہارا مشاعرہ؟ سرکار میں ونر رہا، سرکار میں فرسٹ نمبر رہا، سرکار مین آف دا مشاعرہ میں ہی رہا، سرکار مجھے کو انعام ملا۔ تو کہنے لگے پھر ہمارے لیے کیا لایا ہے؟ اسی انعام میں سے کچھ ہمارے لیے بھی تو تحفہ ہونا تھا، ہمارے لیے کیا لایا؟ خسرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سرکار یہ تو میری قسمت کہ آپ مجھ سے کہیں میرے تحفے بھی اس قابل ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکے۔
یار بڑوں کی بارگاہ میں تو تحفے دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے نا, ہم چھوٹے ہیں یار, ہمارے تحفے اس قابل کہاں ہوں گے کہ بڑے قبول کر لیں. بھائیوں ہے کہ نہیں, ہمارے یار کیا اوقات ہے. آقا کیا میرا تحفہ بھی آپ کی بارگاہ میں قبول؟ آنسو آ گئے, اللہ اللہ کہنے لگے, خسرو آج کر دے جو چاہے پیش کر دے, آج تیرا شیخ جو تحفہ پیش کرے گا خوشی سے قبول کرے گا. آنکھوں میں آنسو ہے. خسرو نے اپنی پگڑی کو کھولا, پگڑی کو کھولا تو سر پہ یار کی جوتی بندھی تھی. جوتی کو نکالا, پیش کر دیا, سرکار یہ تحفہ ہے, میری تو زندگی کا اثاثہ یہ ہے. سرکار پوری زندگی کی کمائی یہ ہے, سرکار میری کل پراپرٹی یہ ہے, اگر قبول ہو تو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے. کہا یہ تو میری نال ہے, یہ تو میری جوتی ہے جو میں نے اپنے فلاں خادم کو دی تھی. کہا سرکار یہ جنگل میں فلاں صحرا میں ملاقات ہوئی, سارا مشاعرے کا انعام دے کے بدلے میں جوتی لایا. میر خسرو نے اتنا کہا, نظام الدین محبوب الہی مسکرا کے بولے, خسرو سودا سستا پٹ گیا. اگر دل رکھتے ہو تو سنو, خسرو سودا سستا پٹ گیا. ہائے 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 ہائے, خچر بھرے سونا چاندی کے یار, سکے بھی اس جوتی کا مقابلہ نہ کر سکے. یار جب نظام الدین کی جوتی کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے والے رحمت للعالمین کا عالم کیا ہوگا. ہے نا بھائیو؟ یار محبت ہو تو سچی لوگو آج کے بعد ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو نبی سے سچی محبت کریں گے. ہاتھ اٹھاؤ یار, اٹھائے رہو, گرانا مت یار, اٹھائے رہو یار. میری بہنیں ہاتھ نہ اٹھائیں, میری بہنیں ہاتھ گرائے رہیں, میری بہنیں دل میں ارادہ کریں. بس آپ دل میں ارادہ کریں کہ ہم نبی سے سچی محبت کریں گی. میری بہنیں ہاتھ نہ اٹھائیں, آپ اٹھائیں. ٹھیک ہے بھائی, سچی محبت ہے کہ نہیں؟ وعدہ پکا؟ اب میں دعا کروں گا تمہارے لیے. آقا آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ کے غلام سچی محبت کے وعدے کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, آقا میدان محشر میں نبھانا یہ تمہارا کام ہے. آج کا ایک لگے ہاتھ اور وعدہ کر لو محبت میں, آج کے بعد نماز بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. یار انشاءاللہ, لہرا کے بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. اب نیچے کر لو انشاءاللہ. بس یہ جملے تھے. اے لوگو آج کے بعد چھوڑنا بھی مت نماز. دنیا تم سے چھوٹ جائے مگر اب نماز نہ چھوڑنا یار. اب میدان, اب جب قبر میں جاؤ فرشتے پوچھیں کیا لایا ہے, تو فرشتے سے کہہ دینا اس سے بڑا کیا کہو گے. ارے میں نے جلسے میں حاجی شمیم کے گھر پہ جلسہ تھا, اس جلسے میں ہاتھ اٹھا کے نبی کی محبت کے میں نے وعدے کیے تھے. فرشتے بتاؤ جس دن سے وعدہ کیا نماز تو نہیں چھوڑی تھی میں نے. فرشتے کہیں گے ہاں ہم گواہ ہیں, تو نے نماز نہیں چھوڑی تھی, جب نہیں چھوڑی تھی تو یہی محبت لایا. تو نبی کہیں گے فرشتوں تمہارا کام تھا سوال کرنا, تم نے